آقا اسلام وسلم کی پیٹھ مبارک کمر مبارک پر امام حسین رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے. آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈالنے والے جن کو آقا اسلام وسلم چونتے، جن کی ولادت پر اس سے پہلے خبر مشہور ہوگی کہ شہید ہوں گے. آقا اسلام نے گلا مبارک چوما، فرمایا آپ کے اس لاڈلے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا. ولادت کی بھی خبر آ گئی، شہادت کی بھی خبر آ گئی. اب ہمارے لیے ایک خبر آ جائے کہ آپ نے عصر کے وقت تک دنیا سے چلے جانا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایک شخص تفسیر کبیر کے اندر فیضان سنت کے آخری صفحوں میں لکھا ہے کہ اس کی زندگی کا وقت کم از کم 1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا. وہ آقا اسلام وسلم کے پاس حاضر ہو، میں کیا کروں؟ فرمایا علم حاصل کرنے لگ جاؤ. کیا کرنے لگ جاؤ؟ اگر ہم نے علم حاصل نہ کیا تو قرآن ہمیں پڑھنا آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اگر ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، امام کی خدمت یا امام کے پاس نہیں جائیں گے تو مسجد آباد ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، اور آپ نے گھر کا سارا مال اور دیواروں تک سب کچھ جان کر آپ تشریف لائے کہ کہیں کوئی شے رہ نہ گئی. حضرت عمر رضی اللہ مسلمان ہوئے تو کعبے میں نماز الہیہ شروع کرا دی. عثمان غنی رضی اللہ مسلمان ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کی دعوت پر ہوئے. کس کی دعوت پر ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی دعوت پر. اور امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تو بچپن میں ہی کلمہ پڑھا ہوا تھا. حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ. دیکھیں کہ یہ ساری قربانیوں کا مقصد کیا تھا. مسلمان مرد، عورتیں، نوجوان، بزرگ، یہ 5 وقت کے کیا ہو؟ سارے بولے نمازی ہوں. یہ 5 وقت کے کیا ہو؟ نمازی ہوں. یہ اس لیے قربانیاں نہیں دی کہ اذان آئے ہمارا گھر باہر نہیں بند، اذان آئے فلم نہیں بند، اذان آئے ڈرامہ نہیں بند، اذان آئے کرکٹ کا میچ نہیں بند ہوتا جس میں لاکھوں کروڑوں اربوں کے جوئے لگے ہوئے ہیں. فتاوی فریدیہ کے اندر لکھا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے سب کھیل نجائز ہیں. کیا وجہ ہے؟ اذان آ رہی مسلمانوں کے میدان کرکٹ سے بھرے ہوئے ہیں، اذان آ رہی ہے ہاکی کے میدان بھرے ہوئے ہیں، اذان آ رہی ہے ٹیبل ٹینس گیموں کی دکانیں فل ہیں. کس وجہ سے؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی، نماز کے لیے آ جاؤ. ہم نے ان کو چیزوں کو نہیں چھوڑا. میرے مسلمان بھائیوں، انسان کا جسم بڑا کمزور ہے، انسان کا جسم بڑا کمزور ہے. ہم اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے. جو مسلمان عورتیں ننگے سر پھرتی، 10-10 ہزار کا ایک سوٹ کپڑوں کا لے کر دیا جاتا ہے، ان کے سینے بھی نظر آ رہے ہیں، بازو بھی نظر آ رہے ہیں. تو ایسے لوگ سن لیں. آقا اسلام نے فرمایا میری امت کی عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکیں گی. میرے مسلمان بھائیوں توجہ فرماؤ، ہم نے آقا اسلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے. ہم نے کسی یہودی کے طریقے پر عمل نہیں کرنا. ہم نے کسی یہودی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی عیسائی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی حکمران کا کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے کلمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا. ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. تو ہمیں آقا اسلام کی سیرت کا علم حاصل کرنا ہے. آقا اسلام کی سیرت کو سیکھنا ہے. آقا اسلام کھانا مبارک کس طرح تناول فرماتے تھے، آقا اسلام نے کس طرح دین کی تکلیف فرمائی، آقا اسلام نے کس طرح تکلیفیں برداشت کی. آج ہم تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے کہ اذان مسجد میں آ جائیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ مدینہ چھوڑ کر، لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، آپ مکہ مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے تھے. یہ کس لیے چھوڑا تھا؟ مسلمان کا بچہ کیا ہو؟ نمازی ہو. کیا ہو؟ نمازی ہو. میرے مسلمان بھائیو غور کرو، عہد کرو، انشاءاللہ ہم خود بھی نمازی بنیں گے، آقا اسلام وسلم کی سنتیں سیکھیں گے، عمل کریں گے. اس مقصد کے لیے ہمارے علماء اہل سنت بھی حاضر ہیں. اور
تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی دعوت اسلامی بھی آ گئے. آپ اپنے علاقے کے امام سے، معلم سے جو ہیں ان سے جا کر بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں. تو میرے مسلمانوں بھائیوں کی جو ولادت کی محفل رکھی، اب میں بس ختم کرنے لگا ہوں 10 منٹ تک. صرف ولادت کے بارے میں عرض کرنا. ولادت کا کیا مطلب ہے؟ پیدا ہونے والے کا ذکر کرنا. پنجابی میں کہتے ہیں جمیا، جمیا پیدا ہوا، پیدا ہوا جمیا. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے ایک بات بیان کیا، اس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ نے لکھا ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ولادت کا مطلب ہے پیدا ہونے والے کا ذکر کرنا. ولادت کا ذکر آدم علیہ السلام کا قرآن میں موجود ہے، یحییٰ علیہ السلام کا موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے، حضرت مریم رضی اللہ کا موجود ہے، اور باقی انسانوں کے خلق پیدا کرنے کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے. تو ولادت کا مطلب ہے پیدا ہونے والے کا ذکر کرنا. اس میں کوئی ڈھول شامل نہیں، کوئی تماشا شامل نہیں، کوئی طبلہ شامل نہیں، کوئی دف شامل نہیں. اکثر لوگ دفیاں بجاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی نہیں بیان کرتے. مولا علی نے فرمایا کہ اسلام نے دف بجانے سے منع کیا، بانسری بجانے سے، اور جو پہلی روایتیں ہوتی ہیں وہ منسوخ ہو جاتی ہیں. اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، مسلمان عورتیں وہ میکاپ پر کے دفیاں بجاتی ہیں، نعتیں پڑھتی ہیں، حالانکہ مسلمان عورت اس طرح محفل کرے عورتوں تک اس کی آواز ہو. تو میرے مسلمان بھائیوں ولادت کا کیا مطلب ہے؟ پیدا ہونے والے کا ذکر کرنا. تو کسی کے پیدا ہونے کا ذکر نہ منا قرآن میں اور نہ ہی حدیث میں اور نہ ہی کوئی ثابت کر سکتا ہے. اگر کوئی میلاد کی محفل رکھے یا پہاڑیاں بنائے، اس میں گانے چلائے، یا مطلب غیر شرعی کام کرے، یا کوئی مطلب ڈھول بجائے، ناچے، گانے چلائے، تو اس کا ولادت میلاد سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی اس کا علماء اسلام نے بتایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آقا اسلام کو پیدا کرنا، اس سے پہلے تو آقا اسلام کو اللہ نے نور پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ. یہ میرے پاس کتاب ہے نعمت کبریٰ، حضرت علامہ امام بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ 909 کے عالم میں. آپ نے فرمایا، اللہ نے حکم فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام زمینوں آسمانوں میں اعلان کر دو، زمینوں آسمانوں میں اعلان کر دو. جبرائیل علیہ السلام 1,00,000 فرشتوں کا جلوس لے کر آئے تھے. کتنے لاکھ فرشتوں کا؟ 1,00,000 فرشتوں کا جلوس، 1,00,000 فرشتوں کا جلوس، اور لے کر آئے پہاڑوں میں، وادیوں میں، ہر طرف اعلان فرمایا کہ آقا اسلام کی ولادت ہونے والی. جب آقا اسلام کی ولادت ہوگی، اس سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے کچھ مطلب ایسے لمحے دیکھے کہ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر لگایا گیا. یہ اس نعمت کبریٰ کے اندر روایت لکھی ہے. تو میرے مسلمان بھائیو، جب بھی ولادت کی، میلاد کی محفل رکھیں، اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے قرآن مجید نہیں پڑھا، جو سنایا گیا ہے، جو سیکھا گیا، اس پر عمل کریں. اور آقا اسلام کی آل کی محبت کا بھی سوال ہوگا کہ آل سے کتنی محبت کی. آقا اسلام نے فرمایا میرے صحابہ کی محبت اہل بیت کی تم پر فرض ہے، یہ اسٹائل حاصل کرنا فرض ہے. تو آقا اسلام دنیا میں تشریف لائے، آقا اسلام کی ولادت ہوئی، اور پھر میرے مسلمان بھائیوں توجہ فرماؤ کہ آقا اسلام نے دین کی تبلیغ فرمائی، لوگوں نے پتھر بھی مارے، آپ نے دعائیں فرمائی، اور ان دعاؤں کا نتیجہ ہوا کہ ہر جگہ پر مسلم ممالک کثیر ہیں. تو میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، یہ بیان اب میں ختم کرنے لگا. میرا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان بھائیو جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں سیکھی، قرآن نہیں سیکھا، وہ قرآن بھی سیکھیں اور نماز بھی سیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سارے دوست 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد